أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی دو الگ الگ سورتوں کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت سورۃ الانعام آیہ نمبر 48 ہے، اور دوسری آیت ہمارے ساتھ تھی سورۃ الاعراف آیہ نمبر 35. یہ دو آیتیں دراصل جس موضوع پر، جس ٹاپک پر مجھے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ سوسائٹی دن بدن انہیار اور بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہے. اس کا احساس سب کو ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے تھے، جن چیزوں کو دیکھ کر ہم شرما جاتے تھے، جن چیزوں کا ذکر ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں کر پاتے تھے، ان چیزوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسی بد اخلاقی، فحش، ننگاپن، عریانیت، شراب، زنا، سود، یہ اخلاقی جرائم ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں جہاں ہمارا اپنا کنٹرول نہیں. ہمارا اس معاشرے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے پر ہمارا کنٹرول ہے. ہم اپنے آپ کی تو حفاظت کر سکتے ہیں. اسی طرح اس سے بڑی چیز جو بدعقیدگی کی خرابی ہے، عقیدے کا فساد ہے، اور غلط عقیدہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں رچ بس رہا ہے. روزانہ نئے نئے پیر جنم لے رہے ہیں، نئی نئی بیعتیں ہو رہی ہیں، نئے نئے تنظیمیں، آرگنائزیشن بن رہے ہیں، اور یہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے ایمان اور دولت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو بھی لوٹتے ہیں. تو اس طرح سے کئی برائیوں میں یہ سوسائٹی، ہمارا یہ معاشرہ گھرا ہوا ہے. ہمیں اسلامی معاشرہ تو نہیں کہہ سکتے، اسلامی معاشرے کی تصویر الگ ہوتی ہے. ایک ایسے معاشرے میں ہم ہیں، تو اس معاشرے کو سدھارنے
اچھائی کی طرف لے جانے کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے۔ میں یہاں ممبر پر ٹھہرا ہوں، میں وارث رسول ہوں انشاءاللہ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنی ذمہ داری علماء، ائمہ، واعظین، خطباء پر ہوتی ہے اتنی ہی ذمہ داری آپ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے۔ تھوڑا زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ معاشرہ جائے کہیں بھی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میری دوڑ بس یہاں سے مسجد، مسجد سے گھر، کاروبار، بس خلاص میں اتنا ہی کام کروں گا۔ اب مسلمان کہیں بھی جائیں، کہیں بھی پٹیں، کہیں بھی مریں، مجھے اس سے کیا لینا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، انہی خوشخبری سنانے والا اور اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول دو ہی کام کرتے ہیں، وہی کام وارثان رسول کا بھی ہے، ہمارا کام بھی یہی ہے۔ ہم لوگوں کو جنت کی رغبت دلائیں، جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو دین سکھائیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے، آپ اس ملک میں، ہم کبھی بھی ملک کا شکوہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے فضا سازگار نہیں ہے، ہماری زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ عذر لنگ ہے، یہ لنگڑا بہانہ ہے، یہ بہانہ تو نہیں چلے گا۔ اس سے بھی مشکل حالات میں ہمارے اسلاف نے توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پھیلائی ہے۔ پہلے جو کتابوں میں باتیں لکھی جاتی ہیں وہ توشہ باندھ لیتے تھے، گاؤں گاؤں نکل جاتے تھے، اپنا کھانا ہوتا تھا اور لوگوں کے پاس جاتے، لوگ سمجھتے کہ بھئی فقیر آیا ہے کچھ پیسے دینی ہے، ایک چونی اس کے ہاتھ میں رکھتے، بھئی چل، وہ بولتے نہیں نہیں میں آپ سے چونی لینے نہیں آیا ہوں۔ دمڑی ہوتا تھا، پیسے سے کمتر حصہ ایک دمڑی، بولا کہ یہ لینے میں نہیں آیا ہوں، میں کچھ بولوں گا آپ سنیں۔ بولا کہ ٹائم میرا ویسٹ مت کر، یہی لاٹھی لے کے ماروں گا۔ وہ ساڑی بنتے تھے، بنیے تھے تو مار کھاتے تھے، لیکن بولتے مارنا چاہتے ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، لیکن میری کچھ باتیں سن لو۔ ساری دین کی باتیں انہی بتاتے اور اسے پسند آتی، ایک دن دو دن، اور جب وہ پختہ ہو جاتے تو ان سے کہتے کہ اب سارے گاؤں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں اور پورے گاؤں میں نے تمہیں دین سکھا دیا ہے، اس دین کو لوگوں کو سکھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے باپ دادا لوگ تھے، ہمارے وہ علماء تھے جنہوں نے تختہ دار پر اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور صحیح دین ہمارے پاس چھوڑا، جس سے ہمارے اخلاق بھی محفوظ ہو جائیں، سارے چیز محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تمہارا بس ایک ہی کام ہے، جنت کی بشارت سناؤ اور جہنم سے ڈراؤ۔ فَمَنْ آمَنَ، اگر کوئی یہ سن کر ایمان لا لیتا ہے، اگر کوئی مومن ہو جاتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو نیک بنا لیتا ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی ڈر نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی غم ہے۔ معاشرہ ایسے سدھرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث جبریل آپ نے پڑھا ہے نہیں، سارے دین کا خلاصہ ہے حدیث جبریل، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جیسے سورہ فاتحہ سارے قرآن کا دل ہے، سنت کا دل حدیث جبریل ہے، جس میں حضرت جبریل شریعت سکھلانے کے لیے عام آدمی کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں مل اسلام ومل ایمان ومل احسان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے جاتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے جاتے ہیں۔ سارے صحابہ کو نہیں پتا، آس پاس والے صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام آدمی ہے، کہیں سے آئے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا شدید بیاض الثیاب اور سواد الشعر
ان کے بال بڑے کالے تھے اور ان کے کپڑے بڑے سفید تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی نشان بھی ان پر نہیں دکھتا تھا، لیکن وہ سوال کرتے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. تو جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں بحیثیت مسلمان، آپ نے کبھی زندگی میں حدیث جبریل پڑھا ہے؟ اگر آپ نے حدیث جبریل نہیں پڑھا تو آپ نے جانا ہی نہیں کہ اسلام کے کتنے پلر ہیں، ایمان کے کتنے پلر ہیں. کل ملا کر 11 پلر، 5 اور 6 آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اور ایمان کے پورے ملا کر 11 پلر تو ہوتے ہیں. بچپن سے مکاتب مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ دین ہے. یہ دین جب آ جاتا ہے تو توحید جب پختہ ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اور اسے احساس ہے، جیسے ہی آپ ایمان کے ارکان پڑھتے ہیں، چاہے اسلام تو یہ تو معلوم ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، جیسے کہ تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو. اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس سے وہ غفلت نہیں برتے گا. اور جب اس نماز پڑھنے لگے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو فحش اور منکرات سے بچ جائے گا. دیکھا آپ نے ایک دوسرے کا کیسے رشتہ ہے. ایسے ہی معاشرہ سدھرتا ہے، ایسے ہی معاشرہ نیکی کی طرف جاتا ہے. جو اسلام کو نہیں سمجھے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو فحش اور عریانیت اس کے اندر پنپے گی. وہ ناپاک بھی رہے گا. نماز پڑھنے والا پاک رہے گا، ہمیشہ وضو بنائے گا، غسل کرے گا، پاک صاف رہے گا، طہارت اس کا وظیفہ بن جائے گا، اس کا عمل بن جائے گا. ان تقیم الصلاۃ، وقت پر وہ نماز پڑھے گا. اور یہ تو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس پر زور دیا ہے اور یہ کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے. تو معاشرے کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ تو بس سیدھی سیدھی بات ہے، آپ اور ہم عقیدے کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اسلامی عقیدے کو اچھی طرح سمجھیں کہ اسلامی عقیدہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صرف ان 11 ارکان کو آپ سمجھ لیں. اسلام اور ایمان کے جو 11 پلرز ہیں اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو بس آپ نے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر لی. آپ کے اندر اچھے اخلاق بھی پیدا ہو جائیں گے، یہ آپ ایک اچھے سٹیزن بھی بن جائیں گے، آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند اور سود مند بن جائیں گے. آپ کے ہاتھ اور پیر سے کسی مومن کو صرف بھلائی ہی مل سکتی ہے، آپ کا دماغ صرف خیر ہی سوچ سکتا ہے. اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہی بتایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو. سبحان اللہ. پھر آگے چل کر کہا کہ تم اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو حج کرو، حج کرو. تو اس معاملے میں بھی لوگ عجیب عجیب مغالطے میں ہیں، غلطیوں میں ہیں. ابھی میں نے کسی نے بتایا کہ اکیلی عورت چل کر حج کو نکلی. ارے کون سی شریعت کے لوگ پابند ہیں؟ ہم لوگ سنے تھے کبھی کوئی مرد اکیلا حج کے لیے نکلا ہے چل کر. ابھی 2 دن پہلے بتایا کہ عورت بھی چل کر حج کے لیے نکلی. کون سی شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں؟ کہا ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم حج کرو. یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار ہے، اللہ نے اسے پیسے اور دولت دیے ہیں، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، حج کو ڈیلے کرتا جاتا ہے، پیسہ ہے، سفر ہے، صحت ہے، سب ہے اور سفر پرامن ہے، لیکن حج نہیں کرتا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اولاد 1,00,000 مرتبہ بھی اس کی طرف سے حج کرے تو اس کا حج پورا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ حج بدل کس کے لیے ہے؟ جو پیسہ رکھتا ہو، بیمار ہو، سفر نہیں کر سکتا، مر گیا، اس کی طرف سے حج بدل ہے. اگر کوئی اپنی زندگی میں حج کا ارادہ ہی نہ ہو، دولت ہو اور ارادہ نہ ہو، حج کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، ڈیلے کر رہا ہو اور وہ مر جائے، اس کی اولاد 1000 بار بھی اس کی طرف سے حج کرے تو علماء نے کہا کہ اس کا حج نہیں ہوگا. شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے رحمہ اللہ. دوستو عزیزو، اسلام کے جو ارکان ہیں جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، یہ سارے اسلام کے ارکان ہیں. روزہ ہے، یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان ہے. تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا
کہ آپ اسلامی عقیدے کو پڑھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں اسے پڑھیں. ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہو. سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے تم مانو کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. پہلے اس بات پر تو یقین کرنا پڑے گا. اور کسی نے انکار کیا، فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، حیمان ایسا کرو کہ میرے لیے ایک بڑا ٹاور بناؤ، میں اس پر جھانک کر دیکھوں گا کہ موسیٰ جس رب کی بات کہتا وہ ہے کہ نہیں ہے. فرعون کو یقین نہیں تھا، لیکن آخر میں اس نے بھی یقین کر لیا. انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، اور جب آدمی یہ مان لیتا ہے تو پھر مانتا ہے کہ اللہ رب ہے. رب ہونے کا کیا معنی ہے؟ آدمی مانے کہ اللہ رب ہے تو آدمی مانے گا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر پلانر ہے. جب وہ مان لیتا ہے کہ اللہ رب ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے. ہم ویسے نہیں کہتے جیسے قبر پرست صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ابدال بنا رکھے ہیں، یہ گلی کا ایک ابدال ہے، وہ گلی کے ایک صوفی صاحب ہیں، وہی ساری دنیا کو چلاتے ہیں. اللہ تو بس عرش پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بڑا پاک ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت نہیں دی. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر آپ کا یقین ہو. اور جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر آپ کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہی غلطی کفار قریش نے کی. وہ کہتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک، ایک شریک اللہ کا ہے. وہ لوگ شریک مانتے تھے لات، منات، عزا، حبل، ایسے اسعاف، نائلہ، ایسے بتوں کو شریک مانتے تھے. جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں ویسے ہی ایک معاشرہ وہاں بھی تھا. ہر گلی میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ بت کے استحان، یہ قبریں، یہ مورتیاں، بالکل ایسے ہی ایک معاشرہ وہاں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے معاشرے کی اصلاح کی فکر کی، ویسے معاشرے کی سدھار کی کوشش کی. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ایک چوتھی بات جسے ہم کو سمجھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر مکمل ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے. اسی لیے علماء نے پسند کیا. کبھی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم گاڈ، بھگوان یا کسی دوسرے نام سے، ایشور کے نام سے ہم پکار سکتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی نام ہے، اسے آپ بدل نہیں سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اللہ بولیں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے، اسی لیے ہم ان کے لینگویج میں سمجھاتے رہیں. کب تک سمجھاؤ گے؟ سمجھاتے سمجھاتے لوگ اللہ کا نام بھول جاتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے خداؤں کا نام اتنا مشہور کیا کہ وہ نام مشہور ہو گیا. دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں ایشور کہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نام کو تو آپ کو بلند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نام کا ذکر خوب کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ معنویت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے لفظ سے بولا جائے، یہی بہت بہتر ہے جیسے علماء نے کہا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں جو دوسری آیت ہم نے کہی، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یأتینکم رسل منکم، جب بھی ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں، یقصون علیکم آیاتی، ہماری آیتوں کو تمہارے پاس پڑھ پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی، جو ان آیتوں پر ایمان لا لیتا ہے، تقوی کی دولت اختیار کر لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. دوستو عزیزو، کسی بھی سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے،
جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، جو ان 2 آیتوں میں بتائی گئی، ایمان ہے اور صلاحیت نیکی ہے اور تقوی ہے۔ تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ توحید سوسائٹی کے اچھا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر توحید کی آبیاری کی، تو وہ صحابہ کرام جن کے اندر کیسے کیسے گناہ تھے، کیسے کیسے وہ گناہ کرتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے محتاجی کے در سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو یہ بات بتاتے ہیں کہ ایسی بڑے بڑے شراب تو ان کے پاس عام تھی، لیکن جب شراب کی حرمت ہوئی تو مدینے میں شراب بہنے لگی۔ کیسے؟ زنا ویسے بھی ان کے اندر عام تھا، لیکن زنا سے انہوں نے توبہ کر لی، ایسی بڑی بڑی برائیوں سے انہوں نے توبہ کر لی۔ لوگوں سے مال لے کے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، قرضے لے کر تنگ کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا جو کی توحید سے ابتدا کی۔ تو میں آپ تمام حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ ضرور ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو مختلف انبیاء کی دعوت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہود علیہ السلام کی دعوت ہے، صالح علیہ السلام کی دعوت ہے، شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے، لوط علیہ السلام کی دعوت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے۔ ان کے زمانے میں بہت عجیب عجیب دوسرے بھی برائیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ابتدا کی تو توحید سے ابتدا کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی قوم کو بلایا، تو ایک ایسا معاشرہ تیار ہوا، ایسی سوسائٹی تیار ہوئی جو قابل فخر تھی، ایک مثالی اور آئیڈیل سوسائٹی کہا جا سکتا تھا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ تمام سے مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خالص کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ معاشرے کی سدھار کی فکر کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سب کے سب ذمہ دار ہو۔ آپ کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے۔ آپ گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے سارے افراد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، اور کسی جگہ کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے تو سارے اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ساروں کی تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے۔ چلیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ عرش پر کہتا ہے کہ تمہارے فلاں صحابی کے سامنے تم قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ صحابی رسول ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ تصور کر کے دیکھیے کہ عرش پر اللہ زمین پر چلتے ہوئے کسی آدمی کا نام لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اعزاز رہا ہوگا۔ یہ سن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے عرش سے تمہارا نام لیا اور کہا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ کس معاشرے کے لوگ تھے، کس سوسائٹی میں بسنے والے لوگ تھے، کیسے عجیب لوگ تھے جن کی جنازہ اٹھانے کے لیے کبھی فرشتے پہنچ جاتے تھے۔ ارے کیسے معاشرے کے لوگ تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے رب راضی ہو گیا۔ ایسے لوگ تھے جن کو غسل دینے کے لیے کبھی فرشتے پہنچ جاتے تھے۔ ارے اس معاشرے کے لوگ تھے جن کے تانے بانے ہم سے ملتے ہیں، انہی کی دین کی اتباع ہم کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو فرشتے سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم بھی تو اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ہم بھی اسی دین کو تو مانتے ہیں، اسی قرآن کو صبح و شام پڑھتے ہیں،
لیکن ہمارے اندر، ہمارے معاملات میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے اخلاق میں یہ فساد کیوں ہیں؟ ہمارے عقیدے بگڑے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر یہ بد اخلاقی کیوں ہیں؟ ہمارے اندر بے حیائی، بے شرمی، فحش اور عریانیت کیوں ہیں؟ جبکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حجاب کا حکم نازل ہوا، رات میں عشاء کے بعد حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں، فجر کی نماز کو جب عورتیں گئیں تو بالکل اپنی چادریں پھاڑ کر اپنا سر اور سینہ ڈھانپ لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کبوتر کے گھونسلے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ ہم لوگ جیسے نہیں تھے کہ ہم کو فرق کرنا پڑتا ہے کہ کون سا جوڑا آج پہنیں گے، ارے یہ تو ہم نے کل پہنا ہے، آج نیا جوڑا پہنیں گے۔ ارے ان کے پاس ایسے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ ارے ملت آج قوم روتی ہے، ادارے محتاج ہیں، مساجد محتاج ہیں، لیکن ہماری بخیلی کا یہ عالم ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ صحابہ کرام جو جنگ میں ایک ایک کھجور 3 صحابہ چوس لیتے تھے، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ کیسے زکوٰۃ اور صدقات دیتے تھے۔ اپنے اونٹوں کا زکوٰۃ الگ، بکریوں کا زکوٰۃ الگ، غربا اور مساکین کی امداد الگ، مسافر کوئی آ جاتا تو اسے کھانا کھلانا الگ، کوئی غریب اگر آ جاتا تو اس کی امداد الگ، اور یتیموں کی کفالت الگ۔ کتنے طریقوں سے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ اللہ کی راہ میں، جبکہ وہ محتاج تھے، ان کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی جیسے وسعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کا سلام ان کو آ گیا ہے۔ وہ ام المؤمنین، مرد تو مرد، عورتوں کو دیکھیے، میری بہنیں میری بات کو غور سے سنیں، یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود ہیں، وہ توشہ لے کر آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیے ام المؤمنین ختیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ رب نے بھی سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسی خاتون جنت ہیں جن کو جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ کا سلام بھی پہنچ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بشر، ان کو یہ بھی خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے گھر بنایا گیا ہے، اور بڑا خوبصورت گھر۔ یہ ختیجہ کے لیے، یہ اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی عورتیں تھیں جن کی زبانوں میں سچائی تھی، جن کی آنکھوں میں عفت اور پاک دامنی تھی، اور جو بالکل خیر سوچتی تھیں۔ ماں تو ماں، یہ تو ام المؤمنین کا عالم تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عائشہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کے لوگ تھے۔ دوستو عزیزو، اب ضرورت ہے کہ ایسا معاشرہ ہمارے اندر وجود میں آئے، نیک لوگوں کا معاشرہ وجود میں آئے، اور اس ملک کے لوگ فخر کریں کہ مسلم کمیونٹی ایسی ہے جو صرف خیر اور بھلائی ان سے آتی ہے، شر اور برائی سے لوگ بہت دور ہیں۔ ان کی عفت اور پاک دامنی کی مثالیں دی جائیں۔ میں جانتا ہوں اتنی عناد اور اتنی دشمنیاں پنپ چکی ہیں کہ بعض علاقوں میں آپ کرائے کا گھر بھی نہیں لے سکتے، آپ کرائے کا گھر بھی نہیں لے سکتے ہیں، اور اس طرح کی دشمنیاں، مذہبی منافرت لوگوں کے دماغوں میں انڈیل دی گئی۔ حالانکہ ہم سے صاف کون رہتا ہے، ہم سے پاک کون رہتا ہے، لیکن ایک طرح کا دھبا لگا دیا گیا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک طرح کا دھبا لگا دیا۔ بہت ساری مثالیں میرے پاس تھیں، اور یہ اس زمانے کے صحابہ کرام جس کے بارے میں آپ دیکھیں گے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد کے اندر تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور کبھی زبیر کے لیے کہا فدا کا ابی، میرے باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اتنی بڑی اہمیت صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ ہم معاشرے کی سدھار کی فکر کریں۔ جہاں کہیں آپ بدعقیدگی دیکھیں، جہاں کہیں بد اخلاقی دیکھیں، اسے روکنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور اس معاشرے کی سدھار کی فکر ابتدا آپ سے کرنی۔
ہم سدھریں گے سارا معاشرہ سدھر جائے گا. اور کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل رکھنے والا آدمی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ایسا رحم دل آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے سینے میں بھی ہونا چاہیے. امت کی زبوں حالی، امت کے یتیم بچوں پر، امت کی بیوہ عورتوں پر، امت کے کسی فقیر اور کمزور بوڑھے آدمی پر، کسی بیمار کو لے کر آپ کا دل دکھے، آپ کا دل درد محسوس کرے، اس لیے کہ ہمارا تعلق ان صحابہ کرام سے ہے جن کے بارے میں کہا ارحم امتی، یہ میرے امت کا سب سے زیادہ نرم دل والا ہے، امت پر رحم کرنے والا ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں، اللہ تعالیٰ کے حدود میں سب سے سخت عمر ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود توڑے جائیں، اللہ کا دین کی اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے کوئی غلط بات آئے تو آپ اسے روکیں. یہ نہیں کہیں کہ مجھے کیا ہے، مجھے کیا ہے، ایسا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی پامالی ہو رہی ہے تو آپ کو غصہ آئے، آپ کو غیرت آئے، اور تبھی جا کر ہم کہیں گے کہ ہم اس امت میں جو صفت، جو عادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا کی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، اور سب سے زیادہ حیا، عفت اور پاک دامنی اور شرم آنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے اندر یہ حیا اور عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے ہیں، مجھے روزانہ کہیں نہ کہیں سے فون آتا ہے کہ کسی غیر مسلم سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی غیر مسلم سے ہم شادی کرنا. ارے ہماری امت کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، آپ کو غیر مسلم لڑکیاں ہی کیوں پسند آتی ہیں؟ کیوں غیر مسلم لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں؟ ارے امت کی بیٹیاں گھروں میں ہیں، ہاں، بڑی عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، تو آدمی پہلے ان کو پریفر کرے، ان کو افضلیت دے، ترجیح دے. اور یاد رکھے کہ آدمی اگر پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن عورتیں ہی عطا کرتا ہے. عجیب لوگ ہیں، اسے اعزاز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا میں نے کارنامہ کر لیا ہے. آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ تلاش کرے کہ میں ایسی صاحب ایمان، ایسی عورت جو بالکل ایمان والی ہو، اس سے میں شادی کروں. اور بہرحال ہمارے پاس باتیں بہت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل وَأَفْرَضَهُمْ زید بن ثابت. بہرکیف میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہی بات کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بد اخلاقی کو دور کریں، اس سے پہلے بد عقیدگی کو دور کریں. عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے تو سارے معاملات سدھر جاتے ہیں. ایک عقیدہ اچھا ہو اور اسی عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی داخل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی داخل ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین جتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کے اندر حسن اخلاق عطا فرما، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ نوجوان لڑکیاں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے پاک دامن رشتے عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما. جو کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھ. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کا تو مددگار، حامی، ناصر بن جا. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر